بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے راوالی کے عظیم پاکستانیوں، میں آج آپ کے سامنے جو ملک کے حالات ہیں جس کی وجہ سے ہم آج اس راستے پہ حقیقی آزادی کی مارچ اسلام آباد میں جس وجہ سے لے کے جا رہے ہیں، میں سارے راوالی کے میرے باشعور پاکستانیوں، آپ نے میری یہ جو بات غور سے سننی ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں اسلام آباد پہنچوں اور میں آپ کو کال دوں تو آپ نے میرے ساتھ مجھے اسلام آباد میں ملنے کے لیے اس ملک کی حقیقی آزادی کی جہاد لڑنے کے لیے آپ نے سب نے میرے پاس آنے ہیں۔ اب پہلی وجہ کیا؟ پہلی وجہ یہ، ذرا غور سے ابھی میری بات سنا، پتہ نہیں راوالی میری کب آپ سے ملاقات ہوگی اس کے بعد، تو غور سے میری بات سنیں۔ سب سے پہلے ایک چیز اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ جب تک ایک معاشرے کے اندر انصاف نہیں ہوتا وہاں خوشحالی نہیں آتی۔ یہ ذہنوں میں ڈال لو کہ انصاف کا مطلب کیا، کہ سارے شہری قانون کے سامنے ایک برابر ہوتے ہیں، طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون ہوتا ہے، اس کو انصاف کہتے ہیں۔ پہلے یہ سمجھیں انصاف کیا ہوتا ہے۔ انصاف کا مطلب ہر شہری کے جو حقوق ہوتے ہیں ان کی اس ملک کی عدالتیں حفاظت کرتی ہیں۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جب وہ ہجرت کر کے گئے مدینہ تو مسلمان غریب تھے، برے حالات تھے، اس کو نیچے کر دو، برے حالات تھے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کیا۔ خوشحالی بعد میں آئی، پہلے انصاف آیا۔ میرے سامنے سنگاپور ہم جاتے تھے، غریب علاقہ تھا، کہاں پاکستان اور کہاں سنگاپور۔ ہم سب سے تیزی سے ترقی کر رہے تھے 50 سال پہلے، 55-60 سال پہلے۔ سنگاپور آزاد ہوتا ہے، ایک ان کا لیڈر آتا ہے اور سب سے پہلے انصاف قائم کرتا ہے۔ سنگاپور میں سب سے پہلے کمزور اور طاقتور کے لیے ایک قانون بناتا ہے، کرپشن ختم ہو جاتی ہے۔ پاکستان آج ہماری اوسط آمدنی تقریباً $2000 ہے، سنگاپور اور ہماری اوسط آمدنی 55 سال پہلے ایک ہی جتنی تھی، کیونکہ سنگاپور میں انصاف قائم کیا۔ آج ہماری تقریباً $2000 ہے، سنگاپور کی $60,000 اوسط آمدنی ہے۔ آگے نکل گیا کیونکہ اس نے رحمت للعالمین میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے۔ جو بھی ان کے راستے پہ چلے گا، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، اللہ کی نعمتیں برکتیں آئیں گی، خوشحالی آئے گی۔ وہ آگے نکل گیا۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ، میں اپنے نوجوان کو بتانا چاہتا ہوں، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انصاف نہیں ہے۔ چھوٹا چور چوری کر کے جیل میں،
اور بڑا ڈاکو جوتے پالش کرتے کرتے چیری بلاسم آج پرائم منسٹر بن گیا. ذرا یہ ذرا سنیں. اور کیونکہ میرے عظیم لیڈر، میرے اللہ کے پیغمبر، انہوں نے، میں چاہتا ہوں ساری قوم، میں بلکہ انشاءاللہ جب ہمیں اللہ نے حکومت دی تو میں چاہوں گا کہ ان کی حدیث ہر اسکول میں لگی ہو، ہر یونیورسٹی میں لگی ہو، ہر آفس میں لگی ہو. اور وہ یہ کہ میرے نبی نے کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی. جو جب چھوٹا چور کرتا تھا تو جیل میں، چوری کرتا تھا وہ جیل میں، اور بڑے ڈاکو کو جو قومیں نہیں سزا دے سکتی تھی وہ تباہ ہو جاتی تھی. اب یہ شہباز شریف کا ذرا سنو. اس کو 16 ارب روپے کی کرپشن کے کیس میں سزا ہونے والی تھی، جبکہ اس کو بچایا گیا، سازش کے تحت اس کو اوپر بٹھایا گیا. اور جب یہ اوپر بیٹھا 16 ارب روپے کا ایف آئی اے کا کیس تھا، جب سے یہ اوپر بیٹھا، یہ ذرا غور سے سنیں. میں کیا کروں؟ سنیں ذرا. سب سے پہلے چار گواہ تھے جن کے نام پہ اس نے 16 ارب روپیہ لیا تھا. اس میں گلزار احمد، وہ چپڑاسی تھا رمضان شوگر مل میں، وہ مر گیا، پتہ ہی نہیں چلا مرا کیسے. مزمل راجہ، وہ کیش بوائے تھا رمضان شوگر مل میں، وہ ہارٹ اٹیک سے مر گیا. یہ 2 مہینے میں آتے ساتھ ہی، ان کے پہلے 2 مہینے میں وہ مرا. غلام صابر جو مزمل کا رشتہ دار تھا، وہ ہارٹ اٹیک سے مر گیا، بھائی تھا، وہ ہارٹ اٹیک سے مر گیا. مقصود چپڑاسی جس کے اکاؤنٹ میں 4 ارب روپیہ آیا تھا، 400 کروڑ روپیہ، وہ ہارٹ اٹیک سے مر گیا. ڈاکٹر رضوان جو ایف آئی اے کا انویسٹیگیٹ کر رہا تھا یہ کیس شہباز شریف کا اور بیٹوں کا، وہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر، وہ ہارٹ اٹیک سے مر گیا. اور ایک اور جو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا ندیم اختر، اس کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا لیکن وہ بچ گیا. اب یہ سنیں، کسی اور ملک میں یہ ہوتا، میں یورپ کی بات کر رہا ہوں، میں ان ملکوں کی بات کر رہا ہوں جدھر انصاف ہے. ابھی انویسٹیگیشن ہونی تھی، اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی تھی. کسی نے نہیں پوچھا کہ کیسے سارے لوگ جو گواہ تھے سب مر گئے. اور اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ کا ایک آفیسر کرپشن میں انویسٹیگیٹ کر رہا تھا، اس کا نام تھا عمران رضا. پتا چلا جی وہ خودکشی اس نے کر دی ہے، کوئی انویسٹیگیٹ نہیں ہوا. میں یہ آپ کے سامنے کیوں کہہ رہا ہوں کہ کبھی بھی ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک یہاں انصاف نہ ہو، جب تک طاقتور کو قانون کے نیچے نہ لے کے آئے. میں نے 3.5 سال جو میں اقتدار میں تھا پوری کوشش کی کہ بڑے بڑے اس ملک کے جو مجرم اور ڈاکو جو 30 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے، میں نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح ان کو سزا ہو، لیکن خفیہ ہاتھ تھے، ان کو سزا نہیں ہوتی تھی. کبھی جج بینچ ٹوٹ جاتا تھا،
کبھی کمر میں درد ہو جاتی تھی کسی کی، کیس لمبا چل جاتا تھا، ہم کچھ نہیں کر سکے کیونکہ نیب میرے ہاتھ میں نہیں تھی. جو نیب کنٹرول کر رہے تھے انہوں نے ان چوروں کو بچایا جو آج ہمارے اوپر مسلط کیے ہوئے ہیں. اور جب سے یہ آئے ہیں، راہ والی یہ سن لو، جب سے یہاں کسان ہیں، یہ چاول کا علاقہ ہے، کسانوں کو آج پتا ہے کہ ہمارے وقت پہ ڈیزل جو ٹیوب ویل پہ استعمال ہوتا ہے، ٹریکٹر پہ استعمال ہوتا ہے، سوری میں غلط سے کہہ گیا، فضل الرحمان جو استعمال ہوتا ہے ان ساری چیزوں میں، 150 روپے لیٹر قیمت تھی فضل الرحمان کی جب ہم تھے 6 مہینے پہلے. آج 236 روپے پہ فضل کی قیمت اوپر چلی گئی ہے. پٹرول وہ بھی 150 روپے لیٹر. تو یہ جو ساری مہنگائی ہوئی ہے یہ جب سے چور اوپر مسلط کیے گئے. بجلی کے بل جو لوگوں کے پاس آ رہے ہیں، سب کو سوال پوچھنا چاہیے کہ کون سی قیامت آئی 6 مہینے میں کہ ساری چیزیں مہنگی ہو گئی. 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی. تو آگے جا کے میں نے یہ سوال کرنے ہیں کہ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ کس نے یہ کیا کہ ان چوروں کو اوپر بٹھا دیا اور ان کے سارے کیسز ختم ہونے شروع ہو گئے، NRO ملنا شروع ہو گیا، مریم بھی بری ہو گئی، مریم کا پاپا تیاری کر رہا آنے کی، شہباز شریف کے بھی کیس ختم ہو گئے، حمزہ شریف کے کیس بھی ختم ہو گئے، اور وہ اس ملک کی سب سے بڑی بیماری زرداری، اس کے بھی کیس ختم ہونے شروع ہو گئے. اب انہوں نے قانون ایسا بنا دیا ہے، راہ والی کے نوجوانوں یہ سمجھ لو، قانون اب یہ ہے کہ صرف چھوٹا چور پکڑا جائے گا. اب سے اگر میں بڑا ڈاکہ مارتا ہوں اور میں ملک سے پیسے باہر بھجوا دیتا ہوں، کوئی پاکستان کا قانون اب مجھے نہیں پکڑے گا. انہوں نے آ کے نیا قانون بنایا، انہوں نے قانون اب ایسے بنا دیے کہ صرف چھوٹے چور پکڑے جائیں گے. اس لیے انصاف کے لیے ہم سب آج اسلام آباد روانہ ہیں، کیونکہ یہ قوم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. دنیا کے عظیم ترین لیڈر کی ہم امت ہے. ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، ہم گائے بھینسے نہیں ہیں کہ آپ لاٹھی مار کے کبھی ادھر موڑ دیں کبھی ادھر موڑ دیں. آج انہیں کہیں، کل کہتے تھے چور ہیں، آج کہتے ہیں کہ جی وہ NRO دے دیا اب صاحب پاک ہو گئے ہیں. مشرف نے ان کو چور کہا تھا، ان کے اوپر کیسز کیے، اس نے پھر NRO دے دیا. یہ قوم، نوجوانوں سب تیار ہو جاؤ. اگر قوم اپنے حقوق کے لیے نہیں کھڑی ہوتی، ان کو جانوروں کی طرح رکھا جاتا ہے. جانوروں کی کوئی حقوق نہیں ہوتے. جانوروں کے جنگل کے قانون میں انصاف نہیں ہوتا، جانوروں کے معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا، انسانوں کے معاشرے میں انصاف ہوتا ہے. اور ہم یہ انصاف جس سے ہم آزادی چاہتے ہیں، اپنی حقیقی آزادی، اس کے لیے نکلے ہیں. آپ نے سب نے میرے ساتھ دینا ہے. اور میں آپ سب کے سامنے آخر میں یہ کہتا ہوں کہ میری نظر میں اس سے بہتر ہے کہ انسان مر جائے بجائے غلامی کسی کی کرے. میں میاں طارق تمہارا بھی شکریہ ادا کر رہا ہوں، اور جمال ناصر آپ کا بھی
जो आपने मेहनत की, और मैं आप सबसे आखिर में हल्फ लूंगा, हाथ खड़ा करके आपने मेरे साथ हल्फ ले लेना। मैं यहाँ से पढ़ूंगा, आपने रिपीट करना है, हाथ ऊपर पीछे तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हल्फ उठाते हैं कि हम पाकिस्तान के आइन की हमेशा पासदारी करेंगे और हम कभी भी अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे और हम हकीकी आज़ादी के इस जिहाद में इमरान खान के साथ आखिर तक जद्दोजहद करेंगे। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन। चलिए।